یہ شعر سینہ خراشی سے کم نہیں مجھ کو، یہ کام تھوڑا سا آسان ہونا چاہیے تھا. دھمکیاں بھی دی گئی، ای میلز ملی اور حملہ بھی کیا، فائرنگ وغیرہ بھی. مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر ماننا چاہتا ہے تو راکٹ لانچر مارے میں دیوار کو اس طرف نکل جاؤں. میں جو ہے وہ سر سے اینٹیں نہیں توڑ سکتا بھائی. میں اپنے آپ کو سب کریٹر کہتا ہوں. اصل کریٹر تو وہ ہے. بچے کو غالب اور میر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کیا مصور ہی نہیں پڑھا سکتے؟ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی ویسے تو کئی عورتوں کا ہونا چاہیے لیکن مجبوری ابھی ایک ہی عورت. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں مشکور علی. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے ممتاز مصور اور عالمی شہرت یافتہ وسیع حیدر صاحب. آج وسیع حیدر صاحب سے ان کی زندگی کے احوال پوچھیں گے، ان کی کامیابیاں پوچھیں گے اور یہ کس طرح اس فیلڈ کی طرف آئے، اس شعبے کو انہوں نے کیوں چنا، اور ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. وسیع بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. وسیع بھائی، میں نے ضیاء جلندری صاحب کا ایک مصرع مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، دل کو کہ رنگ باتیں کرے باتوں سے تیری خوشبو آئے. تو آپ نے رنگوں سے کب باتیں کرنا شروع کی؟ مشکور بھائی، میرا اصل میں جب 71 کی وار ہوئی تھی، میں اس وقت تقریباً کوئی ایسے 13 برس کا تھا. تو اس وقت بھی میں نے جو ہے وہ کچھ واٹر کلرز پہ محاذ پہ لڑتے ہوئے ہمارے فوجیوں کو اس طرح کا دکھایا تھا. تو وہ چیزیں بھی میرے ریکارڈ میں موجود ہے ابھی تک. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ ہوا کہ میں اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے میں لوگوں کے پورٹریٹ بنانا شروع کر دیے، کچھ اس طرح کے اپنی پسند کے لوگوں کو اسکیچز کرے وہ پین ورک میں. تو میرا جو سمجھے 1977 میں ایک اخبار میں کسی میں میرا باقاعدہ ایک انٹرویو بھی چھپا میرے متعلق مجھے. تو سمجھے سلسلہ چلتا رہا. پھر اسی میں یہ ہوا کہ میں نے کہیں سول ڈرافٹسمین شپ کا ایک 18 منتھ کا کورس کرا، جو کہ بہت مشکل ترین ہوتا ہے وہ اس میں، کیونکہ وہ اس وقت صبح 8 بجے سے لے کے اور شام کو 4 بجے تک کی کلاسز ہوتی تھیں ہماری. وہاں پر لائن وائن سکھانا، تو پھر تو ہم نے اور بادشاہ بن گئے. ہم نے کہا جی. تو ڈرائنگ پہ عبور ہو گیا، فری ہینڈ چیزیں کرنے پہ ہو گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر اس کے بعد میں نے باہر چلا گیا تھا ابوظہبی وغیرہ، وہاں پر 3 سال رہ کے جب میں واپس آیا تو میں نے سوچا مصوری ہی کرنا ہے بس مجھ کو. تو ایک اسٹارٹ لیا، ایگزیبیشن کرنے کا ارادہ کیا. تو سب سے پہلی جو ایگزیبیشن تھی وہ 1989 میں نے اسماء ربانی پہ پورا ایک شو کیا، اور ایک گیلری تھی آرٹ ویو کے نام سے اس میں. تو وہ میرا پہلا شو تھا. بس پھر اس کے بعد میں وہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا پھر سے آرام سے. تو وسیع بھائی، ظاہر ہے انسپریشن ہوتی ہے کہ فیلڈ میں ہوتی ہے، تو آپ کس مصور سے متاثر تھے؟ آپ کو کس کا کام پسند تھا؟ دیکھیں، میں تو جو اس زمانے میں اخبارات کے اوپر پورے ایڈیشنز پہ پینٹنگ چھپا کرتی تھی. اگر جیسے کوئی بھی دن آتا تھا تو کوئی بھی ایسا، تو اس کے اوپر مصوروں کی تصویریں ڈال دیا کرتے تھے. تو میں بھی وہ دیکھا کرتا تھا. تو مجھے انسپائر ہونے کے لیے بہت سارے لوگ ملے کہ میں نے اس میں ساتھ صاحب کی بھی چیزیں دیکھیں جو کہ چھپتی تھیں، تو آذر زوبی صاحب کی بھی چھپتی تھیں. پھر اس طرح سے ہوتے ہوئے بہت سارے اور دوسرے آرٹسٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. تو اس میں مجھے جو سیپ میگزین تھا اس کے اوپر جمیل نقش کی بھی پینٹنگ ہوا کرتی تھیں. تو تھوڑا سا ذہنی طور پہ تو میں ویسے ہی کچھ اس کو یہ کہہ دیں یا تو براڈ مائنڈیڈ تھا یا تھوڑا بگڑا ہوا ٹائپ کا کچھ. تو میں فگر کی طرف چلا گیا نا. جی، آپ کا اہم موضوع ہے؟ جو میرا اہم ترین موضوع ہے، اور جس میں مجھے باقی تو سبھی سبجیکٹس کو مجھے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا مجھے لگتا ہے. اس کی وجہ اس میں یہ ہے کہ فلو بہت ہے ڈرائنگ کرنے میں اس کی. تو وہ مجھے مومنٹس اس کی اچھی لگتی ہیں. تو ویسے جب آپ اس طرف آئے فگر کی طرف، یہ جو آپ نے جسمانی ساخت کو اپنا اظہار بنایا، جی، تو کینوس پہ اس پہ ڈالا، تو اس جمیل نقش صاحب بھی اس طرح کے کام کر رہے تھے، کافی بولڈ کر رہے تھے. جی بولڈ. تو ان سے ملاقات آپ کی ہوئی؟ میری ایک بار ملاقات ہوئی ان سے، اور میں سمجھے کہ وہ میری زبردستی کی ملاقات تھی ان سے. جی، آپ نے بھائی کو بھی بڑے کہا، جی سب کو، کئی لوگوں کو کہا. میں نے اپنے بڑے بھائی سے بھی کہا تھا کہ مجھے جمیل نقش صاحب سے ملوائیں. نصیر ترابی صاحب سے کہا، عبید اللہ علیم صاحب سے کہا، خالد شمس الحسن، یہ واجد شمس الحسن صاحب کے بڑے بھائی جو ہوتے تھے ان سے کہا. لیکن یہ کہ سب نے حامی بھری لیکن کوئی لے کے نہیں گیا مجھ کو نا وہاں پہ. تو پھر میں ایک دن خود سے ان کے دروازے پہ پہنچ گیا تھا. اور بہرحال ہلکی سی تبدل کے بعد میں مجھے ان سے ملاقات
का मौका मिल गया और मैंने तकरीबन उन्होंने मेरे साथ मुझे 2.25 घंटे से हालांकि ऊपर- सेक्रेटरी ने शायद आपको कहा था कि 15 मिनट टाइम है आपके लिए, लेकिन वो 2.25 घंटे बैठे रहे। जी जी, तो मुझे ये भी कहा गया था कि 1 घंटा इंतजार कर सकते हैं तो आप वो कर लें, अंदर से वो मैसेज चेक किया होगा ना? नहीं, पहले पूछा मेरे तो ख्याल मैंने आपने कहा 1 घंटा appointment कोई लिया मसला नहीं है, मैं बाहर बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बाहर नहीं बैठे, आप अंदर आ जाइए, कहीं बिठा दिया। लेकिन फिर बाद में एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद में वो जमील नक्श साहब ने अपने कमरे में बुला लिया जहाँ पर वो लोगों से मिलते थे। तो फिर वो बहुत अच्छी मुलाकात हुई। आपने काम दिखाया अपना? मैंने अपने फोटोग्राफ से लेके गया था पेंटिंग्स के, वो दिखाया, वो उन्होंने मेज़ पे फैला दिए। पहले जो बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, वो कहने लगे कि मैं तो ज़मीन पे बैठने का आदमी हूँ। मैंने कहा मैं तो खुद ज़मीन का ही आदमी हूँ, मैं तो काम भी बैठ के ही करता हूँ ज़मीन पे। तो वो मेज़ के इस तरफ बैठ गए, मैं उस तरफ बैठ गया। तो वो फोटोग्राफ्स उन्होंने फैला दिया, फिर कुछ इधर कर दिया, कुछ उधर कर दिया। फिर कहने लगे ये तो बहुत अच्छे हैं, इनको मैं देख के बता सकता हूँ ओरिजिनल पेंटिंग्स देख के ये किस तरह की चीज़ें हैं। तो बहरहाल अप्रिशिएट करा बहुत, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी। और वो तकरीबन मैं उनके सामने बहुत कम बोला। वो एक उन्होंने एक समझे एक लेक्चर की शक्ल में एक सेल्फ आर्गुमेंट थी उनकी, वो अपने आप से ही सवाल करके अपने आप से वो कर रहे थे। तो बहरहाल ऐसे लोगों से सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मुझे उनकी शख्सियत में बहुत सहर नज़र आया। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे ज़रा दूर रहूँ तो ज़्यादा है, वरना इनसे बहुत मुतासिर हो जाऊँगा हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ। उन्होंने वैसे भाई आपको कहा भी था गालबन कि अगली मुलाकात में अपनी 2 पेंटिंग्स लेके आए तो मैं भी अपनी पेंटिंग आपको दूंगा। जी 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 बिल्कुल। फिर उसके बाद में ये भी हुआ है कि सन 2008 में उन्होंने यहाँ पर वो लंदन चले गए थे। जब मेरी मुलाकात हुई उसके 1.5-2 साल के बाद में वो लंदन चले गए। फिर वो वहीं पर ही रहे और फिर वहीं पर ही उनको 97-98 जी, में मेरा ख्याल। तो अभी 2 साल पहले तकरीबन जो है वो उनका इंतकाल हो गया। तो वहीं पर ही उनकी तदफीन हो गई। बहरहाल सन 2008 में उन्होंने एक कराची में एग्जीबिशन करी जिसमें उन्होंने पब्लो पिकासो को ट्रिब्यूट दिया था। तो उसमें ड्राइंग्स लगाई थी, पेंसिल स्केचेस। तो बस मुझे इश्तियाक हुआ, मैं दूसरे दिन जब दोबारा पहुंचा और मैंने जाके परचेज़ करने की कोशिश की तो पता चला कि जी एग्जीबिशन 1 दिन की थी, अब जो है वो सेल नहीं हो सकती। तो फिर ये कहा, मैंने जब ज़रा सा ज़िद की और कुछ चिड़चिड़ापन सा हुआ कुछ क्या, तो उस पर यह कहा गया कि शाम को 6 बजे उनका फ़ोन आता है, तो 6 बजे बात होगी तो उनको बता देंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे आपके लिए। तो फिर मुझे फिर कॉल आई शाम में ही 6:30-7 बजे के करीब, और ये कहा गया कि जमील नक्श साहब जो है ना वो लाइन पे हैं, कॉन्फ्रेंस पे, इस तरह से, और आप कुछ कहना चाहें तो कह दें। उन्होंने ये कहा है कि जो वसी ने ड्राइंग पसंद की है वो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट करें। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने बहरहाल जो भी कुछ कह सकता था कहा, और वो दूसरे दिन की वो मुझे, हालांकि 4.5 लाख रुपए गालबन वो उसकी कीमत वो बताई उस वक्त 2.5 लाख रुपए तक अच्छा 2.5 लाख थी रुपए, उसकी। लेकिन उन्होंने गिफ्ट कर दिया। जी जी गिफ्ट। मेरा एक वादा पूरा हो गया जो उनका रहता था कि आप बस पेंटिंग्स लेके आना, मैं उनका अपनी वादा भी पेंटिंग पूरा हो गया, और बस उनकी मोहब्बत थी। वो अब एक दूंगा। हर किसी के साथ में थोड़े सख्त मिजाज के भी आदमी में, सख्त इस वजह से कि एक मिस्ट्री थी उनके अंदर, एक ऐसा कि वो बस हर किसी से मिलते भी नहीं थे, वो जिससे मिल जाते थे तो उससे दिल लग गया, वरना अगली दफ़ा उससे मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। आपके मौज़ूआत के हवाले से बताइएगा कि आपके कौन कौन से मौजू हैं जिन पे आप काफ़ी पसंद हैं, आपके करीब हैं? देखिए मौज़ूआत में मैंने टाइम एंड स्पेस, ज़माना मकान के हवाले से भी काम करा, फेसेस पे काम किया तो उसमें भी वो डिफरेंट शेड्स, मोड्स, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। फिर ऐड होते गई एक के बाद एक चीज़, उसी में आपस में मर्ज होती गई, कभी वो अलग अलग सेपरेट हो जाते थे सब्जेक्ट इस तरह के। साथ में जो है वो मैंने फिगरेटिव काम करा, कामासूत्रा पे करा, खजुराहो पे किया। तो ये ज़रा सा दिलचस्प रहा है सब कुछ। कामासूत्रा और खजुराहो पे जब आपने पेंटिंग्स की जी, तो आपको मेरे लग में कि धमकियाँ भी दी गई, ईमेल्स मिली और हमला भी किया, फायरिंग वगैरह भी हुई आपकी? मेरे अटैक भी करा गया, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ और सामने से कोई जो है ना इस हवाले से अगर मानना चाहता है तो रॉकेट लॉन्चर मारे और मैं दीवार को उस तरफ निकल जाऊँ। नहीं तो क्या क्या कुछ यानी कि सामने नहीं आया, सिर्फ खुफिया जी, मेल्स और ऐसे ये लोग वो कहाँ क्या? सामने आते हैं? ईमेल पे थ्रेड्स, और फिर ईमेल हैक कर लेना, और फिर उसके बाद में तो बहरहाल एक सोसाइटी के मसाइल होते हैं कुछ, उसकी वजह से ऐसा है शायद।
اچھا ویسے بھی پاکستان کے تمام شہروں میں بڑے شہروں میں آپ کی ایگزیبیشن ہو چکی ہے اور انٹرنیشنل بھی کوئی بتائیے گا. جی دیکھیں یہاں اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، ان جگہوں پہ تو میری ایگزیبیشنز ہوتی رہیں. تقریباً میرے 23 سولو شوز ہیں. اور باہر کے ملکوں میں یہ سمجھ لیں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے شہر جو مشہور شہر ہیں، نیو یارک ہو گیا، واشنگٹن ہو گیا، تو ٹیکساس میں کہیں، ڈیلاس وغیرہ میں کہیں، اس طرح سے ہر جگہ، کینیڈا میں، انڈیا میں آپ دیکھیں دہلی، بامبے، کلکتہ، سبھی جگہوں پہ ہو چکے ہیں. نیپال میں اور مڈل ایسٹ میں، اس طرح کی جگہوں پہ تقریباً کوئی 250 کے قریب میرے گروپ شوز ہیں جن میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. اچھا ویسے بھی صادقین بڑا نام ہے ہمارا اس شعبے کا، جی جی، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری ساتھ کہیں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت سرسری سی جب فیئر ہال میں کام کر رہے تھے تو میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ضرور، لیکن وہ مصروف بھی تھے اور میں بس. لیکن بہرحال یہ ہے کہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے دیکھا ان کو. اچھا اچھا ویسے بھائی یہ جو شعر کو کینوس پہ ڈال کے اس کی تشریح کرنا یا اس کی پورٹریٹ بنانا، یہ آپ نے میرا غالب علامہ اقبال کا آپ نے پہلے شروع کیا ان کے شعر سے؟ غالب پہ بھی کیا ہے، اقبال پہ بھی کام کیا، اور اب میں نے یہ فراز صاحب پہ بھی کام کرا ہے. اس سے پہلے جو ہے اور درمیان میں ایک بار اختر رضا سلیمی صاحب جو ہیں ان کا ایک خوابدان تھا، تو اس کے اندر ڈرائنگس وغیرہ بنائی تھیں. تو اس طرح سے ٹائٹلز کتابوں کے بہت سارے بنائے، جس میں ایک جو جاگے ہیں خواب میں، اختر رضا سلیمی صاحب کا جو کتاب تھی وہ 1001 چھپی، وہ تو عالمی ریکارڈ ہے، اور وہ 1001 ٹائٹل میں نے بنائے. اور سارے بڑا کام تھا یہ، کیسے آپ نے سوچا؟ کیسے؟ بس وہ اچانک کہہ دیا میں نے، اور اس میں پورا بھی اترا، اور تقریباً 6 مہینے لگے، 6-6.5 مہینے میں نے وہ کام کرا مستقل. تو پھر وہ ہو بھی گیا. یہیں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں ان ٹائٹلز کی نمائش بھی ہوئی کتاب کی، جس دن نمائی تھی. جی جی. تو جمال شاہ بھی تھے اور بھی لوگ موجود تھے. تو بڑا اچھا رہا. تو یہ ورلڈ ریکارڈ کے لیے نہیں رابطہ کیا ویسے بھائی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا ورلڈ ریکارڈ کے لیے ہم اگر کوشش میں خود سے نہیں کر سکتا ان چیزوں کے اوپر، اور یہ ذرا مشکل سا کام ہے. کیا اس میں ضروری نہیں ہے وہ گینیز بک وہ ورلڈ ریکارڈ کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ 1 منٹ میں جو ہے کتنے ٹماٹر کاٹنا ہے اور 1 منٹ میں کتنی سوئیوں میں دھاگے ڈالنا ہے، اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں نہیں کچھ بھی. اس قسم کے کاموں کی طرف آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اب میں جو ہے وہ اب سر سے اینٹیں نہیں توڑ سکتا بھائی. اچھا آپ کی سر آپ کی پسندہ ترین آپ کا خود بنایا ہوا فن پارا جو آپ کو بہت دل سے قریب ہو، بڑا ایک ہوتا ہے نا پسندہ چیز؟ ویسے تو ساری چیزیں ذرا پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی خاص چیز ایسی؟ لیکن مشکور بھائی میں اپنے آپ کو تو سب کریٹر کہتا ہوں. اصل کریٹر تو وہ ہے، اس کی ذات ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، جس نے مجھے بنایا. بالکل. اور ایسی صورت میں وہ جب اپنے تخلیق کردہ چیزوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو اس میں یہ کہہ دوں کہ یہ اچھی ہے اور وہ بری ہے اور وہ فلانا ہے. بری ہے تو کیوں ہوتی ہے بھائی؟ تو یہ والی چیزیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی میری پینٹنگ اچھی ہے. بس جو لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں وہ اپنے حساب سے رکھ لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ چیزیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا. تو ویسے ابھی بھی کوئی آپ کی چل رہی ہے سیریز کو تھیم کوئی کس پہ کام کر رہے ہوں آپ؟ ابھی میں جو کر رہا ہوں وہ کوشش میں لگا ہوا ہوں، کر رہی ہیں کچھ تصویریں کمپلیٹ بھی ہو چکی ہیں. وہ میں پینسل سے کاما سترا کے اوپر کام کر رہا ہوں کچھ. اچھا اچھا جی چلیں اس کے کچھ کلپ ہم ناظرین کو بھی دکھا دیں گے. میرے خیال سے میں بالکل دے دوں آپ کو کچھ بھی. اچھا کاما سترا بھی کر رہے ہیں، وہ تو کلر بھی کر چکے ہیں، پینٹ بھی آپ نے کیا ہے، پینٹنگز بھی کی ہیں، لیکن ابھی پینٹنگز میرے پاس میں موجود نہیں ہے تو میں آپ کو وہ نہیں کر سکتا شیئر. ورنہ پینٹنگز بھی کروں گا، بڑے بڑے کینوس بھی بناؤں گا اس کے اوپر. تو اس میں آپ نے ایک دیوار بھی پینٹ کی کراچی میں، وہ میرے خیال 32 بائی 32 فٹ سے 11 فٹ. جی 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 وہ ایک وہاں پر پیپلز اسکوائر بنایا گیا ہے پاکستان چوک پہ کراچی پہ. جی سر. تو اس میں جو ہے وہ ایک 32 فٹ کی دیوار تھی، وہ 11 فٹ. تو اس پہ اولڈ بلڈنگز اور پرانے پہلے زمانے میں کراچی میں ٹرام چلتی تھی تو وہ ٹرام وغیرہ میں وہ چیزیں کری ہیں اس کے اوپر. تو وہ بھی آپ کا ایک ویسے بڑا اچھا کام ہے اور بڑا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اوپن وال ہے کہ دیوار جو ہے وہ اوپن ہے، دن بھر دھوپ بارش سب کچھ ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اس کو جو ہے نا پرزرو کر سکیں گے کسی طریقے سے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سالوں تو چلے گی، وہ 4-5 سال 10 سال کچھ ہو سکتا ہے،
لیکن یہ کہ بہرحال اس کو پریزرو کرنا چاہیے کسی طریقے سے کوئی بھی، اور ہو سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ میں۔ اچھا وسیم بھائی، بچوں میں سے بتائیے گا کسی کا رجحان ہے آپ کی پینٹنگ اس طرف آنے کا، مصوری کی طرف آنے کا؟ دیکھیں بچوں میں جو میرا ایک بیٹا ہے حمزہ اور ایک بیٹی ہے امیمہ، دونوں کو پینٹنگ سے لگاؤ ہے، لیکن حمزہ جو ہے وہ رائٹنگ کی طرف چلے گئے ہیں، امیمہ جو ہے وہ انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف چلی گئی ہیں، انہوں نے وہاں بیچلر کرا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی اسی فیلڈ کے ہی شعبے ہیں، اچھا ہے کہیں نہ کہیں کہ بس وہ تخلیق کا کام کر رہے ہیں نا کچھ لکھا رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں کچھ بھی۔ تو میم آپ بھی کچھ نہ کچھ کبھی کچھ پینٹنگ کر لیتی ہے یا ڈرائنگ کر لیتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ کا بھی لکھنے کا رجحان ہے، آپ کو آپ بتی اپنی لکھ رہے تھے، وہ کہاں تک پہنچی ہے سر؟ مشکور بھائی، اصل میں میرا تو گھرانہ ایسا تھا کہ سب پہ سب لکھانے والے لوگ تھے، پردادا سے لے کے اور سب پورے سب پہ سب، تو لازمی بات ہے میں ایک اس طرف راستے پہ نکل گیا مصوری کی طرف، لیکن لکھنے کا مجھے بھی رہا، کسی نے کچھ نہ کچھ کرتا رہا۔ میں جنگ اخبار میں جو ہے وہ جو 100 سے زیادہ آرٹیکل ہیں میرے مصوری کے اوپر، وہ کرے۔ پھر آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ میری بایوگرافی ہے، تو وہ انشاءاللہ آئے گی، ذرا سا کچھ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کچھ چیزیں بھی ایڈ کرنا ہے۔ ابھی آپ کا کرونا کا پیریڈ گزرا، یہ لازمی آتے یہ بھی میری زندگی کا حصہ ہے، اس میں کو میں کس طرح سے دیکھ رہا ہوں تو اس کو بھی شیئر کرنا ہے۔ ساتھ میں جو ہے وہ جو میرا اسٹوڈیو تھا وہ اس کے بڑا نقصان ہوا سر، کراچی وہ میں پانی بھر گیا اس کے اندر، وہ بیسمنٹ میں تھا تو وہ پورا کا پورا وہ ڈوب گیا، تو وہ یہ سب چیزیں بھی میرے لیے زندگی کا ایک بڑا اہم سا حصہ ہے، تو میں ان سب چیزوں کو بھی تھوڑا بڑھا رہا ہوں اس میں نا۔ تو ویسے حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں کی گئی کہ آپ کا اتنا لوگوں کو نقصان ہو گیا ان کی نااہلی کی وجہ سے؟ صاحب یہ نااہلی کی وجہ سے ان کے ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں کیا اس کے اوپر احتجاج کر بنتا ہے بتائیں آپ؟ نہیں، انہیں سر خود چاہیے حکومت کو، دیکھیں گے ہاں اتنا نقصان ہوا ہے ان وہ کی اس غلطی چیز کی کا وجہ سے۔ احساس ہی اس چیز کا وہ آپ کو معلوم ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ میں نے کبھی کسی زمانے میں دیکھ چکا ہوں، اب وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یا کمشنر ڈائریکٹر جنرل ہو گیا یا کمشنر کراچی ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا، کمشنر بڑے بڑے عہدوں کے چیف سیکرٹری ہو گیا، یہ وہ آرٹسٹ جاتا تھا اپنا کارڈ بھجواتا تھا، وہ دروازے پہ خود آ کے اندر لے کے جاتے تھے۔ آج جو ہے آپ مل نہیں سکتے، باہر سے ہی آپ کو ٹہلا دیا جائے گا، تو یہ والی تو صورت حال ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہو کسی سے کوئی توقعات رکھنا، اور میرے خیال سے ہم یہ شعبہ جو میں نے چنا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے چنا ہے، تو اس پہ میں دوسرے لوگوں سے شکایت نہیں کر سکتا کسی بھی قسم کی کہ آپ ہمارا کیوں نہیں ساتھ دے رہے، یہ میرا اپنا ہے، میں ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اچھا ویسے بھائی آپ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، احمد فراز اور فیض احمد فیض کی جو پورٹریٹ کی نمائش ہوئی ہے، آپ کے ساتھ تھے مصور مخدوم صادق، جی، انہوں نے فیض ان کے بارے میں بتایا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مخدوم نے فیض صاحب پہ کام کرا ہے، جی بالکل، اس کی میں بہت اچھا پینٹنگز کام کافی کیا۔ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ مجھے اس کا جو اس کی ایبسٹریکشن جو ہے اور وہ بڑی بیلنس ہو گئی ہیں چیزیں کافی حد تک جو ہے، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ پینٹنگز، تو لازمیات ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اب وہ اس نے ایک ایسی چیز پکڑ لی کہ جس سے اس کی پینٹنگ کی شناخت ہو جائے، میں سمجھتا ہوں یہ مصور کی کامیابی ہوتی ہے، تو اس نے اب تو یہ کامیابی حاصل کر لی اور یقیناً آگے بہت اچھا کام لے کر آئے گا سامنے۔ اچھا ویسے بھی بتائیے گا کہ جو پیر آف گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ ہیں، جی، وہ آپ کے پردادا کے کلاس فیلو تھے؟ کچھ جو ہم جماعت وغیرہ تھے وہ کسی جگہ پہ یا کسی ایک اس میں ساتھ وات تھے کچھ اس طرح سے، جی۔ لیکن یہ کہ بہرحال میں ایک ایسا آدمی تو میں وہ حوالہ جو ہے نا یا اس طرح کی باتیں اس طرف جاتا تو نہیں ہوں مشکور بھائی، جی، تو میرے ذرا سے مختلف سے معاملات ہیں، باقی یہ کہ ہے ایسا ہی ہے، جی۔ اچھا ویسے بھی بتائیے گا کہ یہ خاص طور پہ جو یہ مصوری کا شعبہ ہے پاکستان میں، جی، آپ اس کا کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے، یا زوال پذیر ہے، کیا ہے صورت دیکھیں حال؟ مصور تو پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ بالکل خود رو ہوتی ہیں چیزیں، جو آرٹ کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ خود رو ہوتے ہیں بالکل، تو مصور بنتے رہیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے فروغ کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے، جیسے کہ میڈیا ہو گیا، آپ میرے ساتھ میں بیٹھ گئے، مجھے یا کچھ بھی پہلے اخبارات میں جو ہے نا بڑے اچھا خاصے آرٹیکل آتے تھے، مصورے پہ ایگزیبیشنز ہوتی تھیں، اب ان کے پاس میں جو ہے وہ اشتہارات بہت آتے ہیں،
تو ان لوگ کہتے ہیں کون سی چیز کو کاٹ سکتے ہیں, تو وہ مصوری آ جاتی ہے سب سے پہلے. تو بہت سارے اخبارات سے صفحات ہی ختم ہو گئے اس قسم کے. تو اور پھر دوسری یہ کہ اسکولوں میں بھی جو مجھے نہیں اندازہ کہ صحیح طریقے سے کام ہو رہا ہے. جو بڑے بڑے اسکول ہیں یا وہ لوگ تو کر لیتے ہیں کام, لیکن یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ یہ شعبہ کیا, جب ہم بچے کو غالب اور میر پڑھا رہے ہوتے ہیں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے اندر, تو کیا مصور ہی نہیں پڑھا سکتے؟ تھوڑا بہت کچھ نہیں تو ہسٹری پڑھا دیں کہ بھائی کوئی مصور بھی ہوتی ہے کوئی چیز. تو میرے خیال سے پھر آرٹ کو فروغ مل سکتا ہے. 8ویں تک میرا ڈرائنگ کا تو سبجیکٹ ڈرائنگ کا ہوتا ہے, لیکن ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ ختم بھی کر دیتے ہیں. اور وہ بھی دیکھیں اس میں اب ٹیچر کی یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ یار یہ 20 بچے ہیں جو ان میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہے جو کہ شاید اس طرف نکل سکے, تو اس کے اوپر توجہ دی جائے. اس کو باقاعدہ نصاب کے طور پہ آپ تھوپنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں جو ہے وہ فزکس اور کیمسٹری مجھے بہت زہر لگتی تھی, میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کروں, لیکن مجبوراً پڑھنا پڑتی تھی اور جا کے 33 نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جہاں ڈرائنگ کی بات آتی تھی وہاں بہت اچھے نمبر آتے تھے. اس زمانے میں اگر کسی کے 70-72 نمبر ہوں تو وہ بہت اچھے نمبر کہلاتے تھے. آج تو جو 90-95 ابھی تو میں نے سنا ہے کرونا میں جو ہے نا 100 میں سے 100 بھی نمبر دیے گئے. وہ زمانہ بڑا سخت تھا, تو اس میں نے اتنے نمبر حاصل کرے. تو ہے اچھا, بس بھی کہا جاتا ہے کہ جو پینٹنگ ہے یہ مصوری یہ بڑا ایک مہنگا شوق ہے, کلرز کینوس اور یہ وہ فلاں, تو یہ بھی اس کے وہ ہے کہ اس کے فروغ میں رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں اس کو یہ ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے رکاوٹ تو ہوتی ہے. جو نوجوان جو نہیں افورڈ کر پاتے اس طرح یہ کافی مہنگا ہے. باقی سب چیزیں کینوس وغیرہ کلر وغیرہ سب مہنگے ہوتے ہیں, کینوس مہنگے ہوتے ہیں. اب تو ایسی صورت میں ایک مہینے میں ایک پینٹنگ کے کلر اور کینوس کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جیب سے نکالنا بڑا مشکل سا کام ہے. اگر اس کی نکاسی ہو رہی ہوتی ہے پینٹنگز کی تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے چلیں کچھ حصہ اس پہ لگا لیتے ہیں, کچھ اور چیزیں خرید لیں گے. تو یہ مہنگا شوق تو ہے یہ. اور ایلیٹ کلاس جو کہلاتی ہے وہ اس کو فیشن کے طور پر لے کے اس میں آتے ہیں, لیکن وہ کر نہیں پاتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان میں سے کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں پیدا ہوا, ہمیشہ ایک نچلے طبقے سے اچھے بڑے آرٹسٹ پیدا ہوئے ہیں. بس بھائی اکیڈمی میں یہ آپ کی میرے خیال دوسری یا تیسری نمائش ہے تو میری پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں جی 3 دفعہ ہو چکا ہے اس طرح کا معاملہ, اور لائیو پینٹنگ بھی میں نے یہاں پر کی ہے. اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ ایک بہت اچھی پراپر ایگزیبیشن کے طور پر یہاں پر ہوا. اور ہم پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے ڈاکٹر یوسف خشک صاحب اور دیگر اسٹاف جو ہے انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور بہت اچھے طریقے سے اس ایگزیبیشن کے لیے کام کرا. تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. بالکل ڈاکٹر یوسف خشک کی بڑی دلچسپی ہے, بہت دلچسپی ہے. اور انہوں نے دیکھا بھی کچھ چیزیں ایسی کہ جس کے اوپر مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کری ہیں. مطلب پتہ چل رہا ہے کہ وہ کچھ آرٹ سے فیملیئر ہیں, صرف لٹریچر کے آدمی نہیں ہیں, باقی اس میں بھی اس طرف بھی فنون لطف کی طرف چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ اچھا ہے. چلے ویسے بھائی دیکھیے کہا جاتا ہے کہ مصوری بڑا ایک وقت طلب کام ہے نا, تو اس پہ کافی ٹائم ہوتا ہے اس طرح, تو گھر بھی ظاہر ہے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو بھابھی کی کتنی سپورٹ ہے آپ کو اس کے سلسلے میں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ انہی کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں. آپ جو ہے اصل حق تو ان کا بنتا ہے کہ آپ ان سے انٹرویو کریں, لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ انہوں نے مجھے بہت وقت دیا, ہم نے بہت آئیڈیاز ڈسکس کرے اور پھر ان پہ کام کرا. جب بھی ایگزیبیشن ہوتی تھی تو پہلے اس سے پہلے ہم طے کرتے تھے کہ کس طرح سے اس کو چیزیں ہوں گی, کیا سائزز رکھنا ہے, کس قسم کا کام ہونا چاہیے. تو کی پینٹنگز بنا لی جاتی تھیں, پھر وہ اس کو اپروول دیتی تھیں. تو یہ سارے معاملات میں وہ بہت اور کافی حد تک جو ہے بہت زیادہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کرا ہے, پروموٹ کرا ہے, اور کبھی کسی قسم کی گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی مجھے. چلیں آپ کی گفتگو سن کے مجھے کہاوت پہ یقین ہو گیا کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی ویسے تو کئی عورتوں کا ہونا چاہیے, لیکن مجبوری ابھی ایک ہی عورت کا کافی ہے. جی ویسے بھائی شاعری اور پینٹنگ کا چولی دامن کا ساتھ ہے نا, آپ کی بڑی گہری دلچسپی ہے, بڑی گہری نظر ہے ادب پہ. کوئی پسندیدہ اشعار تو سنائیں ہمیں. یار دیکھیں مصور جو شاعروں نے شعر کہے وہ تو سارے بہت اچھے اشعار ملتے ہیں ہمیں, غالب سے لے کے اور
अख्तर रज़ा सलीमी तक आप कह सकते हैं जी, बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क, हसन अब्दाल में कैडेट कॉलेज में प्रोफेसर भी होते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। इनका एक शेर मुझे बहुत पसंद आया। वो शेर में तो ये बात कह गए, लेकिन हम मुसव्वरी में अपनी ये बात नहीं कह सकते। तो वो कहते हैं कि ये शेर सीना खराशी से कम नहीं मुझको, ये शेर सीना खराशी से कम नहीं मुझको, ये काम थोड़ा सा आसान होना चाहिए था। तो मुसव्वरी का भी यही हाल है कि बड़ा मुश्किल सा काम है, आपको अपना सीना खुरच के निकालना पड़ती हैं चीज़ें। जी नाज़रीन, आपने वसी हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी। आप यकीनन कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई इनके साथ। तो अपने आप ख़यालात का इज़हार हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के कर सकते हैं। और इस्लामाबाद में वाक़ पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स में इनकी तस्वीर की नुमाइश आइंदा 3-4 रोज़ भी जारी है कि आप तशरीफ़ लाएँ और देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मशकूर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रिपोर्टर्स डेस्क।